نماز عید الفطر کے لیے اگر کوئی بندہ گھر سے نکلا اور وہ لیٹ ہو گیا، امام صاحب نے نماز شروع کر لی اور ثنا پڑھ کر 3 تکبیرات جو زائد ہیں وہ ادا کر لی۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں ادا کرنا ہوتی ہیں اور دوسری رکعت میں قرات سے بعد میں 3 تکبیریں ادا کرنا ہوتی ہیں۔ تو کوئی بندہ تاخیر سے پہنچا، امام صاحب نے وہ 3 تکبیریں کہہ لیں، تو اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ بندہ جب بھی پہنچا امام قرات کر رہا ہے تو وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لے اور اسی طرح آہستہ آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاتھ چھوڑ کر اسی طرح 3 تکبیریں اپنی پوری کر کے ہاتھوں کو باندھ لیں اور امام کے ساتھ قرات میں شامل ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ پہنچا امام رکوع میں ہے تو وہ آیا اور اس نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کر تھوڑی دیر قیام، اور قیام کے بعد وہ فوراً رکوع میں گیا۔ اب رکوع میں ہی ہاتھ اٹھائے بغیر وہ 3 تکبیریں کہے گا سبحان ربی العظیم پڑھنے سے پہلے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر وہ امام کھڑا تھا تو تب آیا ہے تو وہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھا کر جب ہاتھ باندھے گا تو پھر وہ زائد 3 تکبیروں کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، اور پھر جب رکوع میں امام کو پایا تو رکوع میں پھر دوبارہ ہاتھ وہ نہیں اٹھا سکتا، اسی طرح رکوع میں ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر اپنی 3 تکبیریں پوری کرے۔ اور جو بندہ اتنا لیٹ ہو گیا کہ 1 رکعت رہ گئی، اب اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس میں 2 باتیں ہیں۔ اب کوئی بندہ 1 رکعت رہ گئی تو وہ امام کے ساتھ آ کے ملا ہے، تو اس رکعت کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 1 رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی، کون سی رکعت پڑھی ہے جی؟ دوسری رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی جو امام کی دوسری تھی، اور اب وہ آ کے ملا ہے تو اس کی رکعت کون سی ہو گئی؟ پہلی، اس کی 1 رکعت ہو گئی۔ اب اس نے امام کے ساتھ وہ رکعت ادا کر لی دوسری، اب وہ اپنی رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اب اس کی رکعت تھی وہ پہلی، اب اس کی پہلے 1 ہو چکی تو اب یہ رکعت اس کی ہو گئی دوسری۔ تو دوسری رکعت کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ ہم قرات کے بعد تکبیریں کہتے ہیں، تو لہذا وہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو وہ ثنا پڑھے گا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اس کے بعد قرات کرے گا، کوئی سورت ملا کر پھر اپنی 3 تکبیریں کہے گا اور پھر چوتھی تکبیر کہہ کر وہ رکوع میں چلا جائے گا۔ یہ اچھا طریقہ، اس میں علماء کا اختلاف بھی موجود ہے۔ اگر کوئی بندہ جب اس کی 1 رکعت رہ گئی تو وہ قرات سے پہلے 3 تکبیریں کہتا ہے تو اس کی بھی بہرحال گنجائش ہے۔ مفتی ولی حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ در مختار میں یہ بات لکھتی ہیں کہ اس کی بھی بات گنجائش موجود ہے۔ بہرحال طریقہ صحیح یہی ہے، اس کی 1 رکعت رہ گئی وہ اپنی تکبیریں قرات کے بعد 3 کہے گا۔ مفتی اعظم مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بات انہوں نے تفہیم المسائل کی جلد نمبر 11 میں یہ مسئلہ انہوں نے اس طرح کوٹ کیا ہے۔ اور جس بندے کی 2 رکعت رہ جائیں، جس بندے کی 2 رکعتیں رہ جائیں، امام کو اس نے سجدے میں پایا، اتحیات میں پایا اور اس کی 2 رکعتیں رہ گئیں عید الفطر کی، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ امام کے ساتھ نماز ادا کرے، جب امام سلام پھیر لے تو وہ کھڑا ہو کر اپنی پوری 2 رکعتیں جیسے ہم پڑھتے ہیں وہ ویسے ہی ادا کرے گا۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں، پھر آگے قرات کوئی سورت اور اس کے بعد رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، پھر قرات رکوع سجدہ، پھر 3 تکبیریں، یعنی کہ جو طریقہ ہے پڑھنے کا وہ اسی طرح پڑھے گا اور پڑھ کر اپنا سلام پھیر لے گا۔ تو اس طرح سے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ شاید کہ یہی بات ہمارے ذہنوں میں بھی ہو کہ ہماری 1 رکعت جو رہ گئی تو ہم اس کو ویسے ہی ادا کریں گے جو نماز میں ادا کرتے ہیں، نہیں باقی اس میں کچھ تھوڑا سا یہ مسئلہ ہے کہ اب ہماری 3 تکبیریں جو ہیں وہ ہم بعد میں کہیں گے، پہلی قرات کے بعد۔